اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو اس دنیا سے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ لہذا آپ اس کے بعد اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت عبد المطلب ہر طریقے سے آپ کا اچھی طریقے سے دھیان رکھتے تھے، دیکھ بھال رکھتے تھے، اور تقریباً 2 سال تک 2 برس تک اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور ہر وقت یہی فکر رہا کرتی تھی کہ کبھی بھی میرے پوتے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ شریف کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ خانہ کعبہ کے باہر صحن میں تخت پر حضرت عبد المطلب بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں پر کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، اور بھی اولاد تھی، لیکن کسی کو بھی اس تخت پر بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس تخت پر بیٹھا کرتے تھے تو حضرت عبد المطلب ان کو نیچے نہیں اتارا کرتے تھے۔ دوسرے شکایت بھی کیا کرتے تھے کہ عبد المطلب سردار ہیں، بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، اور یہ ان کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے یوں فرمایا، لوگو تم میرے اس پوتے کے بارے میں ذرا سی بھی شکایت نہ کرنا، کیونکہ میرے پوتے کی شان الگ ہی ہے، میرے پوتے کا مقام و مرتبہ الگ ہی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ تھا حضرت عبد المطلب کی نظر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ پورے 2 سال تک اسی طریقے سے اپنے دادا کے ساتھ گزارے ہیں، اور آخر ہر ایک کو اس دنیا سے تو رخصت ہونا ہی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر آیا اس کو ایک نہ ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ عبد المطلب کا بھی جب وقت پورا ہو گیا، عمر پوری ہو گئی، حضرت عبد المطلب کا بھی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ اپنے انتقال سے پہلے ہی اپنے پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کی پرورش میں دیا، ابو طالب کی کفالت میں دیا، اور یوں کہا، میرے بیٹے میرے اس پوتے کا بڑا مقام ہے، اس کی الگ ہی شان ہے،
اس کا نرالا مقام ہے، تو اس کی ہر طریقے سے دیکھ بھال رکھنا، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرنا، اس کو کسی بھی طریقے سے پریشانی نہ ہونے پائے۔ اور دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھ رہا تھا، جنازہ آگے آگے چل رہا تھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے جا رہے تھے۔ کبھی دیواروں سے اپنے چہرے کو لگا رہے تھے، دیوار سے اپنے چہرے کو لگا کر کے رو رہے تھے، اور شاید اس وقت سوچ رہے ہوں گے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت بڑا احساس ہوا ہوگا کہ جب میں اس دنیا کے اندر آیا تھا، باپ دنیا کے اندر میرا نہیں تھا، میں نے باپ کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا تھا، اور جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور جب آج میری عمر 8 برس کی ہو چکی ہے تو میرا دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس دنیا کے اندر میرا کون ہے، میری کون دیکھ بھال کرے گا، میری کون پرورش کرے گا؟ نہ جانے کتنا احساس نبی کے دل میں ہویا ہوگا۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ پوتے کو دادا سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور دادا کو پوتوں سے کتنی محبت ہوا کرتی ہے۔ ایسے پیارے نبی کو بھی اپنے دادا سے بڑا پیار تھا، اپنے دادا سے بڑی محبت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو باپ تو دنیا کے اندر تھے ہی نہیں۔ باپ بھی عبد المطلب کو سمجھا کرتے تھے، دادا بھی عبد المطلب کو سمجھا کرتے تھے۔ 8 برس کی عمر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا۔ تبھی تو کسی نے کہا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ تھا، گھٹنوں چلے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ گئے، کفالت میں آ گئے۔ حضرت ابو طالب بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، جہاں بھی جایا کرتے تھے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جہاں بھی سفر کیا کرتے تھے اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ کے دستور کے مطابق مکے والے قریش لوگ ملک شام کا تجارت کا سفر کیا کرتے تھے، تو دستور کے مطابق ابو طالب نے بھی سفر کا ارادہ کیا ملک شام کا، اور سفر کی تیاری ہو گئی، تیاری مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ میرے چچا ابو طالب تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ملک شام جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ پیارے نبی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، ابو طالب نے کہا او میرے بھتیجے بتا تو صحیح تجھے کیا تکلیف ہوئی، آنکھوں سے تو کیوں آنسو بہاتا ہے، کیوں اس طریقے سے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے؟
کیا تو اس وجہ سے رو رہا ہے کہ میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے سفر پر؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ میرے یہاں کون دیکھ بھال کرے گا، میرا کون ہے یہاں پر، میرا کوئی نہیں ہے چچا جان، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ابو طالب سے کہا دادا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ لہذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ابو طالب نے کہا اور میرے بھتیجے آج سے میں تجھے کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، کبھی بھی میں آج سے تجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کروں گا، اپنے ساتھ ہی رکھا کروں گا۔ سفر میں نکل گئے ملک شام، راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے مقام بصرہ، وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ، اور وہ ایسا راہب تھا عیسائی تھا کہ وہ اپنی خلوت گاہ سے باہر ہی نہیں نکلا کرتا تھا، اپنی عبادت گاہ سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا، ہر وقت اندر ہی رہا کرتا تھا۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے کسی کے استقبال کے لیے نہیں نکلا کرتا تھا، لیکن جب یہ قافلہ محمد رسول اللہ کا جب وہاں پر پہنچتا ہے تو یہ بحیرہ نامی شخص باہر نکل جاتا ہے اور ہاتھ اس طریقے سے باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تیز نگاہ سے ایک ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نظر جمی تو بحیرہ نامی شخص نے نظر آپ کے اوپر سے ہٹائی نہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا، بڑے تعجب سے حیرت سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، بحیرہ کوئی بھی بڑا سا بڑا آدمی آیا، آپ اس کی استقبال کے لیے باہر نہیں نکلے، اور آج یہ قافلہ آیا آپ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل آئے، ایسی کون سی اس قافلے کے اندر عجیب بات ہے؟ بحیرہ نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے یہ جو سامنے بچہ کھڑا ہوا ہے یہ پورے جہان کا سردار بننے والا ہے، یہ اللہ کا رسول بننے والا ہے، یہ اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، کیونکہ میں نے اپنی انجیل کے اندر پڑھا ہوا ہے، اس کی نشانیاں پوری کی پوری اس کے اندر مل رہی ہیں، پوری کی پوری نشانیاں اس کے اندر مجھے مل رہی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا آخری رسول بننے والا ہے۔ ابھی آپ کی عمر شریف کل 12 برس کی ہے، 12 یا 13 برس کی آپ کی عمر ہے، اور ابھی سے ہی ابو طالب کا ہاتھ بٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو طالب مالدار نہیں تھے، تجارت کا سفر کیا کرتے تھے، لہذا بحیرہ نامی شخص نے کہا کہ ان کے کفیل کون ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے کون ہیں؟ کیا ابو طالب ہیں؟ انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس کو آگے مت لے کر جاؤ، کیونکہ آگے یہودی لوگ رہا کرتے تھے، یہودی ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہودی ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کو بہت تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے ان کو یہیں سے ہی واپس بھیج دیجئے۔ ابو طالب نے کسی کے ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس کی ہوئی تو ایک جنگ ہوئی حرب الفجار کے نام سے، حرب الفجار کے نام سے ایک جنگ ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اس کے اندر ضرور شریک ہوئے، اپنے چچاؤں کے ساتھ ضرور گئے ہیں، لیکن آپ نے جنگ نہیں لڑی، کیونکہ ان مہینوں میں وہ جنگ لڑی گئی ہے کہ جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی ہرگز اس جنگ کے اندر نہیں لڑے ہیں۔
آپ ترکش سے تیر نکال کر اپنے چچا کو دیا کرتے تھے، جس سے آپ کی اس برکت سے وہ جنگ بھی صلح ہو گئی ان لوگوں پہ، اور معاہدہ لکھا گیا کہ آج سے نہ ہم جنگ لڑیں گے نہ تم لڑو گے۔ اس طریقے سے یہ جنگ بھی فائنل ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف پہنچ گئی 25 برس کو، لہذا آپ کی دیانت اور آپ کی امانت داری پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی، دور دور تک آپ کے نام کا شہرہ ہو گیا، دور دور تک آپ کے نام کی شہرت ہو گئی۔ تو مکے کے اندر ایک معزز ترین خاتون تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی مالدار تھی، دو شوہروں سے پہلے بیوہ ہو چکی تھی، بیوہ ہے۔ بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے سرداروں نے اپنے اپنے نکاح کے پیغام بھجوائے حضرت خدیجہ کو، سارے پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھکرا دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کے ذریعے خبر بھجوائی، محمد رسول اللہ امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، انہیں بلا کر کے لے کر آؤ، میں ان کو مال دوں گی، اپنے مال کے ذریعے محمد تجارت کیا کریں گے، مجھے بھی فائدہ ہوگا، محمد کو بھی فائدہ ہوگا۔ میسرہ کے ساتھ وہ تجارت کے لیے جانے لگے۔ میسرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں کو بھی جاتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے جاتے ہیں، جس درخت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ درخت آپ کو سجدہ کرتا جاتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے، سورج اپنی جگہ پر نہ رہا، سورج کبھی ادھر کو ہوتا ہے کبھی ادھر کو ہوتا ہے، اور خدا کی قسم جان لو اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کو، درخت بھی کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے کبھی ادھر کو جھک جاتا ہے، ذرہ برابر بھی اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر دھوپ نہ آنے دی۔ یہ مقام و مرتبہ ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہی بقیہ تفصیل آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے نبی کا سچا پکا غلام بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔